ٹھیک ہے. تو میں آپ سے کہوں گا صبر و حوصلے کے ساتھ ایک واقعہ سنیے گا. یہ سید الشہداء کا واقعہ ہے. یہ واقعہ انتہائی نفیس واقعہ ہے. امام کا ہر واقعہ بہت خوبصورت ہوتا ہے, کچھ کی نفاست زیادہ ہوتی ہے. بہت نفیس واقعہ ہے. ایک آراب یعنی شہروں سے ذرا ہٹ کر جو فاصلے پہ لوگ رہتے تھے, ان میں سے ایک شخص سید الشہداء کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا, میں نے آپ کی جد امجد سے سنا ہے کہ اگر کسی سے مانگنا ہو تو اس میں یہ خاصیتیں ہونی چاہیے. صحیح. پھر وہ ایک ایک خاصیت گنواتا ہے کہ مثلا اس کو ایسا ہونا چاہیے, اس کا خاندانی نسب ایسا ہونا چاہیے, اس کی مثلا قومی نسب ایسا ہونا چاہیے, اس کا چہرہ ایسا ہونا چاہیے, اس کا علم ایسا ہونا چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی جد امجد نے کہا تھا کہ مانگنا ہو تو کسی شریف خاندان سے مانگنا, اور آپ کے خاندان سے بڑھ کر شریف کون سا ہو. پھر اس نے کہا کہ آپ کی جد امجد نے کہا تھا کہ مانگنا ہو تو اس سے مانگنا جو قرآن جانتا ہو, تو قرآن تو آپ کے گھر پہ نازل ہوا ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ کی جد امجد نے کہا کہ مانگنا ہو تو اس سے مانگنا جس کے چہرے پہ وجاہت ہو. تو اس نے کہا کہ آپ کی تو جد امجد نے کہا تھا جو مجھے دیکھنا چاہتا ہو وہ حسین کو دیکھے, تو میں آپ کی سوا کس سے مانگوں. امام گویا دینا چاہتے ہیں, ہمیشہ کی طرح دینا چاہتے ہیں, لیکن امام ہمیں سکھانے کے لیے گویا ایک موقع ایجاد کرتے ہیں. امام نے فرمایا کہ جو تمہیں دیا جائے گا وہ معرفت کی مقدار پر ہوگا. فرمایا میرے والد نے کہا کہ دیتے وقت معرفت کی مقدار بھی دیکھو. تو میں تم سے 3 سوال کروں گا, اور میرے پاس فلاں علاقے سے ایک پوٹلی آئی ہے, اس میں کافی پیسہ تھا. اتنا پیسہ تھا کہ تقریباً جسے کہتے ہیں اس زمانے میں ایک گھر خریدنے کے لیے جتنا پیسہ چاہیے ہوتا تھا اس کا تقریباً دگنا اس پوٹلی میں تھا. صحیح, جتنا ایک گھر خریدنے کے لیے چاہیے ہوتا. تو امام نے کہا میرے پاس ایک پوٹلی ہے, یہ پوٹلی فلاں علاقے سے آئی ہے میرے پاس, اور میں تم سے 3 سوال کروں گا. اگر تم نے ایک سوال کا صحیح جواب دیا 3 میں سے تو 1/3 تمہیں دے دوں گا. 2 سوال کا صحیح جواب دیا 2/3 دوں گا. 3 سوال صحیح جواب دے دیے سب دے دوں گا تم کو. تو وہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مولا شروع کریں, آپ شروع کریں. اچھا, یہ امام نہ کرتے اگر اس آدمی کی معرفت نہ ہوتی. امام کو پتا یہ اہل معرفت ہے, اس نے جس انداز میں بات شروع کی تھی اسے صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ بندہ اہل معرفت ہے. امام نے جو سوال کیا وہ تکامل کے مشکل کو ہمارے لیے حل کر رہا ہے. اس خاطر میں اس کو یہاں پہ لے کے آیا. یہ بہت دفعہ دہرا چکا ہوں, بہت خوبصورت بات ہے. امام نے فرمایا یہ بتاؤ کون سی چیز انسان کو خوبصورتی دیتی ہے, انسان کے لیے زینت کا سبب بنتی ہے. وہی جس کو میں ڈیولپمنٹ کہہ رہا ہوں کہ مثلا یہ ہو تو انسان خوبصورت ہے, یہ نہ ہو بدصورت ہے, کری ہے. وہ سوچتا ہے اچھا یہ آدمی بہت ماہر آدمی ہے. جب اس نے امام سے اپنی ضرورت بولی تھی تو ضرورت کہیں نہیں تھی, زمین پہ لکھی تھی. بہت اپنے اندر آدمی سالڈ ہے. تو امام نے پوچھا کہ میں 3 سوال کروں گا, اس طرح جواب دینا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. لا حول ولا قوہ پڑھا اور اس کے بعد امام سے شروع کرے. امام نے فرمایا ما یزین المرء, انسان کو خوبصورتی کیا چیز دیتی ہے. تو اس نے زمین کے اوپر دیکھا, تھوڑا سا سوچا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا. اتنا آسان ہے یہ جملے, اردو کی طرح ہیں, آپ سب یاد کر سکتے ہیں. تو میں آپ کوشش کروں گا اس کو 2-3 دفعہ دہراؤں, آپ بھی یاد کر لیجئے گا. صحیح. اس نے کہا علم معہ حلم, انسان کے لیے خوبصورتی کیا ہے, اس کے پاس علم ہو اور علم کے ساتھ بردباری ہو. ایک دفعہ علم ہوتا ہے ایروگنس کے ساتھ, ایک دفعہ علم ہوتا ہے شو آف کے ساتھ. یہ حلم نہیں ہے, یہ بردباری نہیں ہے. ایک دفعہ علم ہوتا ہے مقابلے جیتنے کے لیے, ایک دفعہ علم ہوتا ہے برتری ثابت کرنے کے لیے, ایک دفعہ علم ہوتا ہے بیچنے کے لیے. یہ علم نہیں ہے, یہ جہالت ہے. اس نے کہا علم معہ حلم. امام خوش ہوئے, امام خوش ہوئے. امام کہا تم نے جواب بالکل صحیح دیا, صحیح جواب دیا. یہ ایک اسٹیج ہو گیا. صحیح ہے.
ہر اسٹیج پر آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے گا، اس میں سے میرا حصہ کتنا ہے؟ ورنہ تو بیکار ہو جائے گا. پھر تو میں تاریخ دوہرا رہا ہوں آپ کے سامنے. میں تاریخ دوہرانے نہیں آیا ہوں یہاں پہ، میں درس کے لیے آیا ہوں. علم معہ حلم. اگر میرے پاس کوئی علم ہے، میں 4 آدمی کے درمیان بیٹھتا ہوں اور اپنے علم کی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے میں اس میں نہیں، فیل ہو گیا ہوں. یہ فیل ہے. علم کی برتری نہیں چاہیے، علم کے ساتھ حلم چاہیے، بردباری چاہیے. امام نے کہا جواب صحیح دیا. امام نے کہا اب دوسرا سوال ہے، اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ اب ایک آدمی ہے، اس کے پاس علم معہ حلم نہیں ہے. امام نے کہا دوسرا سوال، اور پیسہ آ رہا ہے اس کے اوپر. امام نے پوچھا دوسرا سوال، بتاؤ یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ اس آدمی نے دوبارہ زمین پہ دیکھا، سر اٹھایا، یہ جملہ بولا، کہنے لگا مال معہ مروہ. مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں حیا ہو. ہمیں معلوم ہے مال بے حیائی لاتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے مال بے حیائی لاتا ہے. اپنی سوچتا ہے، دنیا کو بھولتا ہے. اپنے کپڑوں پہ کم خرچہ ہو تو اس کو شرم آتی ہے، اور دوسروں کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر اسے کوئی شرم نہیں آتی. تو اس نے کہا نہیں مولا ایسا نہ ہو، اگر میں وہ نہیں ہوں جس کے پاس علم معہ حلم ہے، تو کم سے کم پھر ایسا ہو کہ مال معہ مروہ، مروت والا مال ہو میرے پاس. صحیح ہے. دوبارہ کہوں گا، یہ سوچتے رہے گا آپ کا حصہ میرا حصہ کتنا ہے اس میں. امام نے کہا تمہارا جواب بالکل صحیح ہے، اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ امام ہمارے لیے کامیابی کے اسٹیجز بنا رہے ہیں. علم معہ حلم، مال معہ مروہ. امام نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ بہت کمال کا آدمی ہے، بہت کمال کا آدمی. کہنے لگا فخر معہ صبر. کمال کر دیا اس آدمی نے. یہ صحیح اہل بیت کا تربیت یافتہ آدمی ہے. کہنے لگا فخر معہ صبر. اگر نہیں ہے اس کے پاس علم معہ حلم، اگر نہیں ہے اس کے پاس مال معہ مروہ، تو پھر ایسا فخر ہو جس کے ساتھ صبر ہو. اپنے فخر کا گریہ نہ کرے، اپنے فخر کے شکوے نہ کرے، اپنے فخر پر لوگوں کے سامنے مانگ کر اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، اپنی عزت کا خیال کرے. فخر معہ صبر. امام نے کہا تم نے صحیح کہا. اب امام نے ایک ایڈیشنل سوال ڈال دیا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ تو یہ عرب تھا. اس نے کہا مولا پھر اس کے اوپر آسمان سے بجلی گرا دے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے. پھر امام مسکرائے. امام نے کہا کہ تم نے صحیح کہا. یقین مانی میں ہنستے ہنستے رک گیا اچانک جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا. کہیں میں وہ نہ ہوں جس کے اوپر آسمان سے بجلی برس گئی. کیونکہ اگر یہ 3 کیٹیگریز میرے اندر نہیں ہوئی تو امام نے کہا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ بیکار ہے. میں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر یہ 3 میرے اندر نہیں ہوئی تو میں امام کے وقت کے امام کے کام آؤں گا؟ جن کے جد امجد نے کہا تھا کہ اس پہ آسمان سے بجلی برس جائے بہتر ہے. ہاں یہ کامیابی ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے. یہ وہ کامیابی ہے جس کو ڈھونڈنا ہے کہ آپ نے، میں نے اتنی زندگی گزار دی، اس 3 میں سے کیا ملا ہے؟ علم معہ حلم. اچھا ابھی کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ علم پی ایچ ڈی کی ڈگری کا نام نہیں ہے، علم آئی ٹی کی فلاں سرٹیفکیٹ کا نام نہیں ہے. آپ کریں اچھی بات ہے، کسی نے نہیں کہا برا ہے، میں بھی چاہوں گا کریں، میرے بچے بھی کرتے ہیں. لیکن کیا یہ وہ واقعی علم ہے؟ نہیں، واقعی علم کچھ اور ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. علم معہ حلم، مال معہ مروہ، فخر معہ صبر. آخری بات عرض کروں گا،
آپ اپنی زندگی میں، میں اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے ہمیشہ ایک آسان راستہ پکڑ سکتے ہیں. کل اس پہ شاید دوبارہ عرض کروں، وقت بہت کم رہ گیا، ختم ہو گیا. بلکہ ہمیشہ اپنی زندگی میں کوشش کی ہے، میں تہ دل سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کچھ نہیں کر سکتے تو لوگوں کو دعاؤں دینے والا بن جاؤ، لیکن دینے والے بنو، دینے والے بنو. کچھ نہیں دے سکتے نا، دعائیں دیتے رہو، لیکن دینے والے بنو، لینے والے مت بنو. آپ دینے والے بن گئے، میں طالب علم یہاں بیٹھ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کو دینے والا خدا ہوگا، آپ کو دینے والا خدا ہوگا. اچھا میں مال کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی یہ کہ مولانا میرے جیب میں مال نہیں ہے میں کیسے دوں، میں نے اسی لیے کہا دعا دو. ہمدردی دے سکتے ہو، ہمدردی تو خلوص تو، مال ہو جائے مال بھی دے دو، اس سے زیادہ اچھا سودا کیا ہو سکتا ہے. صحیح. تو اگر آپ یہاں پہ ابھی دوسری مجلس ہے، اس بات کو اپنی زندگی میں طے کر لیں، میں نے دینے والا بننا ہے. اور میں سب سے اچھی چیز کیا کہوں گا دو، وہ کیا؟ خلوص دو. خلوص دو. یہ ریئر کمیونٹی ہے اس وقت. خلوص نہیں ہے، لوگوں میں منافقت آ گئی ہے، خود غرضیاں آ گئی ہیں. خلوص دو. آپ محبوب ہو جاؤ گے اگر آپ خلوص دینا شروع کرو گے. لوگ پہچان لیں گے، جانور بھی پہچان لیتے ہیں، انسان بھی نہیں پہچانیں گے. تو پرخلوص رہو، لوگوں کو کچھ دینے والے بنو، باقی معاملہ انشاءاللہ خدا سنبھالنے والا. اور الحمدللہ خدا نے ہمیں سعادت دی ہے، سید الشہداء کے نام پہ یہاں بیٹھے. سید الشہداء کی ہستی دینے والی ہستی ہے، ہمیشہ دینے والی.